بسم الرحمن الرحیم۔ یہ میری ویڈیو اس عنوان سے ہے کہ ناراض شوہر کس طرح راضی ہو۔ ہمیں عموماً اپنے معاشرے میں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ پاکستان سے باہر تو یہ حالات ہو چکے ہیں کہ شوہر ناراض ہے، وہ گھر چھوڑ کے ہی چلا گیا، کہاں گیا کچھ پتہ نہیں، کون سے شہر میں ہے کچھ پتہ نہیں، خرچہ کوئی علم نہیں، گھر کے بل کچھ پتہ نہیں، روٹی کھانا پینا کپڑا جوتا کسی چیز کے مستقبل کا کوئی علم نہیں۔ یہ تو باہر کے حالات ہیں، اور پاکستان کے ہمارے مشرقی معاشرے کے حالات یہ ہیں کہ شوہر ناراض ہے، ماں کے گھر چھوڑ آیا ہے، شوہر ناراض ہے، گھر میں خرچہ نہیں دیتا ہے، شوہر ناراض ہے، وہ منہ نہیں لگاتا ہے، شوہر ناراض ہے، وہ بچوں کی فیسیں نہیں دیتا ہے، شوہر ناراض ہے، بات بے بات کسی وجہ سے کھانے بیٹھا ہے تو برتن توڑے گا اور باہر چلا جائے گا۔ اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں، کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ بیوی کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، بیوی کا یوں کہیے کہ ویلکم ٹھیک نہیں ہوتا، بیوی شوہر کا جو اسے کہنا چاہیے اس کو ملتی ہے، اس کے گھر میں آنے کے وقت میں وہ اچھے انداز سے نہیں ملتی، گرم جوشی سے نہیں ملتی۔ میرے ایک استاد اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اگر شوہر کا استقبال بیوی اچھے انداز سے اور خوش طبعی سے، خوش دلی سے، مسکراتے چہرے کے ساتھ کرے تو اس سے جو اجر اور ثواب اور جنت ملے گی وہ علیحدہ ہے، لیکن شوہر کی سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے رویے کو ٹھیک کریں، اس کے روٹی کھانے پینے نہانے ان سب چیزوں کے فکر کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھ رہی ہے کھانا کھانا ہے، اور میگزین پڑھ رہی ہے کھانا کھانا ہے، ناول پڑھ رہی ہے کھانا کھانا ہے، بس یہ پوچھا اور کہہ دیا کہ فلاں جگہ پڑا ہے کھا لو، فلاں جگہ کپڑے بدل لو، فلاں جگہ جوتا ہے پہن لو، اور فلاں جگہ ٹاول ہے جا کے نہا لو۔ اگر یہ رویے رہے تو اس مرد کی دلچسپی عورت میں کم ہو جائے گی۔ یہ مرد اپنے آپ کو یہ محسوس کرنے لگے گا کہ میں گھر میں بھی تنہا ہوتا ہوں جیسا میں باہر تنہا ہوتا ہوں۔ ان سارے معاملات میں عورت کو اپنی ساری حرکات پر، رویوں پر نظر ثانی اور ریویو کی ضرورت ہے۔ دوسرا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس مرد کو بہکانے والے، ورغلانے والے، بھڑکانے والے اور اس کو غلط فیڈ کرنے والے بھی بے شمار ہیں جو اس کو اس کی بیوی سے توڑ رہے ہیں۔ بیوی ٹھیک، معاملات ٹھیک درست، لیکن اس کے باوجود گھر کے لوگ خراب کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ خواتین بھی، وہ خواتین جو وہاں ملازمائیں ہیں، وہ صاحب کے کان بھرتی ہیں، وہ صاحب کو غلط گائیڈ کرتی ہیں۔ بعض دفعہ ڈرائیورز اور چوکیدار تک اس کام میں ملوث ہیں کہ خواتین کے متعلق غلط فیڈنگ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اب ہم پیسے کما سکتے ہیں، اب ہم اوپر کی دہاڑی لگا سکتے ہیں، لہذا اپنی لڑائی کو، اپنے جھگڑے کو، اپنی پسند ناپسند کو، اپنے دنگے فساد کو اپنے کمرے تک رکھیں گے تو نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ دیگر لوگ اس معاملے میں ملوث ہو سکیں گے اور معاملات کو خراب کرنے سے باز رہیں گے۔ اور پھر کیا مجال ہے نوکرانی کی، پھر کیا مجال ہے گارڈ کی، پھر کیا مجال ہے چوکیدار کی، یہ اور ڈرائیور کی۔ یہ سارے کے سارے اپنے اپنے لمٹس میں رہیں گے، سب کچھ کا پتہ ہوتا ہوئے بھی وہ ایک زبان سے بات نکالتے ہوئے خوف کھائیں گے، تھر تھر کانپیں گے۔ یہ اہم بات۔ اور بعض دفعہ کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کے ماں باپ اور ان کے بہن بھائیوں کی بے جا انفلوئنس، بے جا مداخلت اور بے جا پوچھ تاچھ سے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ان خرابی کی بنیاد پر مرد بیزار اور مرد اپنا ذہن فریش کرنے کے لیے عورت کو یا تو اپنے گھر میں ہی مقید اور محدود کر دیتا ہے یا اپنی ماں کے گھر کسی نہ کسی بہانے سے بھیج دیتا ہے اور واپس لانے کا نام نہیں لیتا۔ تو اب جب اس طرح کے معاملات ہیں، اس طرح کے حالات ہیں، تو ان سارے رویوں پر نظر ثانی کی جائے اور ساتھ کے ساتھ یہ عمل پڑھا جائے۔ اس عمل کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ شوہر لینے آئے گا، پیار کرے گا، محبت کرے گا، اور ایسی مثالی محبت کرے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تمہارا پہلے والا شوہر نہیں ہے، اس کے اندر
کچھ ایسے سافٹ ویئرز انسٹال ہوئے ہیں یا چینج ہوئے ہیں کہ اس کے بعد اس کے اندر خوش خلقی، اس کے اندر تمہارے لیے پیار، احترام اور محبت کے وہ جذبات ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لیکن اس میں آپ کے رویوں کی، آپ کے گھر والوں کے رویوں کی، آپ کے بہن بھائیوں کے رویوں کی بھی انتہائی اہم اور بنیادی اور کلیدی چیز ہے، جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے اور خواتین یہ پاکی ناپاکی میں کر سکتی ہیں، اور صرف خواتین نہ کریں، خواتین کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ بھی اگر کر لیں تو انشاءاللہ صرف 11 دن میں ناراض شوہر جو محبوب بنانا چاہتے ہیں، ناراض شوہر جو روٹھا ہوا ہے اسے بلانا چاہتے ہیں، ناراض شوہر جو کوسوں دور جا چکا ہے اس کو اپنی مٹھی میں اور جائز بات منوانے کے لیے مٹھی میں لینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آئے گا، رہے گا۔ اور یہ 11 دن کرنے کے بعد جب لے جائے تو وہاں پر بھی کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھلایا پلایا جائے، تاکہ یہ معاملات ہمیشہ کے لیے درست رہیں، نہ کسی عورت کی طرف متوجہ ہو، نہ کسی مرد کی بات اپنی بیوی کے متعلق غلط سن سکے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور یہ آیت 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر۔ اس کو 11 دن پڑھیں، تصور میں دم کریں، اور جب لے جائے تو پھر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھلائیں پلائیں۔ اللہ پاک ایسا گھر بسائیں گے جس کا تصور آپ کے دل دماغ میں بھی نہیں ہے۔